خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں اور آپ کہتے ہیں آزادی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ایک تو یہ کہ میرے اور آپ کا کہنا، دوسرا قربان جائیں اللہ پاک نے بھی آزادی کو نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک بھی اس آزادی والی زندگی کو، جس میں انسان عبادات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ایک آزاد زندگی گزارے، اس کو اللہ نے بھی نعمت عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل جن کے اوپر قبضہ تھا فرعونیوں کا، اب فرعون بنی اسرائیل کے اوپر قابض تھے، ان کے اپنے ماتحت بنایا ہوا تھا، ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اس کے ساتھ ظلم و ستم علیحدہ کرتے تھے، ان کی معاش کی تنگی، ہر اعتبار سے وہ ایک شدید غلامی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس گئے، اس سے بات کی تو اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ خیر لمبی بات ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکلو، جب وہ سارے نکلے وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، بحر کلثم کے اوپر جب پہنچے تو اب آگے دریا، تو لوگوں نے کیا کہا، موسیٰ جی آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، کہ فرعون 10 لاکھ کی فوج لے کر آ رہا ہے، اس غصے کے ساتھ یہ نکلے کیوں ہیں، یہ ہماری غلامی سے بھاگے کیوں ہیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ پوری قوت کے ساتھ فرعون خود فوج لے کے آ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پتھر پر مارا، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو آرڈر ہوا ایک ایک راستے میں داخل ہونا شروع ہو جاؤ۔ الخیر یہ لمبی بات ہے۔ تو خیر وہ 12 کے 12 قبیلے دریا پار کر گئے، اور جب پوری فوج اس کی سمندر میں اتر گئی، دریا میں اتر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا دوبارہ مل جاؤ۔ دریا دوبارہ مل گیا، اس کی 10 لاکھ فوج اور اس کے جناب فرعون سمیت اللہ نے سب کو غرق کر کے رکھ دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب اس کا ذکر اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کتنی بڑی نجات ملی، کتنی بڑی غلامی سے ہم نے تم کو چھٹکارا دیا، کتنی گوئیں کہ بڑی غلامی کے اندر تم تھے، اس غلامی کی زندگی سے نکال کے تم نے اچھی زندگی ہم نے تم کو دی، سکون والی زندگی دی۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کو نعمت قرار دیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن نا یہودی روزہ رکھ رہے تھے۔ وجہ تسمیہ دریان فرمائی، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں بھائی، ان کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، کیوں 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، وہ 10 محرم کے دن ملی تھی، اس آزادی کی وجہ سے، غلامی سے نکلنے کی وجہ سے، اس نعمت کے جو آزادی کی نعمت ملی تھی، اس نعمت کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس آزادی کی
جو نعمت مل گئی تھی اس کو شکرانے میں یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہم ہیں، ہماری قربت ان سے زیادہ ہے، تو لہذا جب یہ ان کی آزادی کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زیادہ حقدار بنتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس آزادی پہ خوشی کا اظہار کیا گیا، اس کو نعمت قرار دے کہ واقعی آزادی جو ہے یہ بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔